الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے، اور ان معجزات میں سے ایک عظیم ترین معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ صرف معجزہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سفر کا ہر قدم، ہر نظر، ہر منزل، ہر واقعہ، ہر نظارہ مستقل معجزات ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفر معراج صرف معجزہ ہی نہیں، بلکہ بہت سارے معجزات کا سمندر ہے، اور ان معجزات میں، ان عبرت آموز، نصیحت آموز باتوں میں نسل انسانی کے لیے تا قیامت بہت ساری علمی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے ظاہر فرمایا ہے۔ گویا اس سفر میں ایک طرف نسل انسانی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بھی ہیں، رفتیں بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، عروج بھی ہے، تو دوسری طرف ان رفتوں میں، ان بلندیوں میں، اس عروج میں قدم قدم پر اللہ نے حکمت کے خزانے رکھے ہوئے، حکمت کے خزانے رکھے ہوئے، اور ان حکمت کے خزانوں پر جب انسان کی نظر جاتی ہے تو ایک علمی کائنات اور ایک علمی دنیا اس کے سامنے کھل جاتی۔ لفظ تو یہ بہت مختصر ہے، معراج، لیکن اس کے ہر حرف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارے دیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ پہلا حرف اس کا میم ہے، اور جو ذات سفر کرنے والی ہے اس کے نامی اسم گرامی کا بھی پہلا لفظ میم ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ذات سفر کرنے والی ہے اس کے نام کا پہلا حرف میم، اور جس ذات کی طرف سفر ہو رہا ہے اور جو ذات سفر کروا رہی ہے، اس ذات کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں جو تعارف کے طور پر اپنا نام ہمیں متعارف کرواتے ہیں اس کو مولا کہتے ہیں، اللہ مولانا۔ اور قرآن حکیم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ صرف مولا ہی نہیں، نعم المولا،
نعم المولا، سب سے بہترین، سب سے بہتر کارساز اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں۔ گویا جانے والی ہستی بھی میم والی اور لے جانے والی ہستی بھی میم والی، اور دونوں ہستیوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہے وہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ بھی میم کا رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، محبتوں برا سفر ہے یہ سفر معراج۔ پھر جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ تحفہ بھی عطا کرتا، گفٹ بھی عطا کرتا ہے، عطیہ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس تحفے کو ظاہر فرمایا اس تحفے کا جو نام رکھا وہ بھی میم سے شروع کیا، وہ ہے مقام محمود۔ دو میمیں جس میں آتی ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں بھی دو ہی میمیں آتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو مقام مل رہا ہے وہ مقام محمود، ایک ہی اللہ نے وہ مقام بنایا اور ایک ہی ذات، ایک ہی ہستی کو اس کے لیے منتخب کیا، اور وہ امام الانبیاء کی ہستی، نسل انسانی میں باقی کسی کے لیے وہ مقام نہیں۔ مقام محمود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جس منزل کی نشاندہی کے لیے آپ لوگ آذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے، مقام محمود کا لفظ آتا ہے اس کے اندر، قرآن حکیم میں بھی آتا ہے۔ تو پہلا حرف دیکھیں کہ کس انداز سے کیا کیا نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ ملاقات خداوندی کا سفر ہے، محبت الہی کا سفر ہے، بلکہ محبتوں کی پوری پوری داستان ہے۔ اور گویا فرش کی میم، عرش کے مالک کی میم مولا سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہی، ہم کلام ہونے کے لیے جا رہی۔ اور ہم کلامی میں جو عروج ملے گا اس عروج کی آج تک کسی نے خواب بھی نہیں دیکھی، تصور بھی نہیں کیا کہ ایک ذات، ایک ہستی فرش سے اٹھ کر اتنا فاصلہ طے کر کے کھرب ہا میل، جس کا عدد ہی کوئی انسان نہیں بتا سکتا، طے کر کے عرش تک پہنچ جائے، اور پہنچے بھی عالم نیند میں نہیں، عالم بیداری میں۔ جیتا جاگتا انسان، دیکھتا سنتا انسان، چلتا پھرتا انسان، عالم بیداری میں اس فرش کی پستیوں سے اٹھ کر ایسا بلند ہو، ایسا بلند ہو، اتنی بلندی کہ جس کو سائنس آج تک نہ ناپ سکی ہے، نہ بتا سکی ہے، نہ تا قیامت بتا سکے گی۔ اتنا عروج معراج کی عین بتا رہی ہے کہ عروج عروج عروج، بلندی بلندی بلندی، اور رفتیں ہی رفتیں اس سفر میں ہوں گی۔ اور عین دوسرا اشارہ یہ کرتی ہے کہ دیکھو عقل کی عین اس عروج کو سمجھ نہیں پائے گی۔ عقل میں تو بھی عین آتی ہے نا شروع میں، عقل کی عین اس عروج کو ناپ نہیں سکے گی، جانچ نہیں سکے گی، پرکھ نہیں سکے گی، اس لیے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کا نور چراغ راہ ہے، منزل وحی کا نور ہے، منزل وحی کا نور ہے، منزل اللہ کا نور ہے، خدا کا نور ہے۔ عقل کی عین تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اس سے آگے بہت ساری عین موجود ہیں۔ عقل سے ماورا عشق کی عین ہے کہ جب یہ انسان کے دل و دماغ میں آتی ہے
تو عقل صرف تماشا دیکھتی رہتی ہے اور عشق آگے نکل جاتا ہے، عشق عروج پا لیتا ہے، بلندیاں پا لیتا ہے۔ گویا معراج کی آئین یہ اشارے دیتی ہے کہ یہ سفر عالم دنیا، عالم کے شروع کے اندر آئین، عالم دنیا سے عالم بالا کا سفر ہوگا۔ اور بار بار عقل اس طرف متوجہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنا شروع کر دیا اور جانچنا شروع کر دیا اور پرکھنا شروع کر دیا، تو یاد رکھو کہ ایک عین کو پا سکتے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں پا سکتے۔ وہ کون سی عین ہے؟ عاجزی کی عین، عاجزی کی عین۔ جتنا انسان سوچ لے سفر معراج اس کو نہیں سمجھ آئے گا، معجزہ معراج اس کو نہیں سمجھ آئے گا، وہ عاجز ہو کر کہہ دے گا کہ کرنے والا جانے یا کرانے والا جانے، جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ سفر بیان ہونا شروع ہوا تو قرآن نے پہلے لفظ ہی ایسا استعمال کیا کہ وہ لفظ ایک زمانے میں نہیں، تا قیامت ہر زمانے میں اعتراض کرنے والے کے ہر اعتراض کا جواب پہلے سے موجود۔ یہ دیکھو، تم یہ کہتے ہو کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تمہیں کیا پتا، تم اپنی کیا میں اور اپنی کیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو ذات اس سفر کو کروانے والی ہے، لے جانے والی ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے ناممکن کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں۔ وہ کن کہتی ہے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ سبحان کا لفظ تو سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے، وہ پاک ہستی ہے، اور خود تو نہیں گئے، بلائے گئے ہیں، خود نہیں گئے، لے جائے گئے۔ اسباب بھی ایسے کہ رہتی دنیا تک جتنی سائنس ترقی کرتی جائے آگے جائے گی، تھک کر پیچھے دیکھے گی تو سفر معراج کی نشانی باقی رہے گی، سفر معراج کی نشانی باقی رہے گی۔